اچھا جی، اگلا جو ہمارے پیش نظر سوال ہے وہ بھی انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اکثر بزرگوں پر وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو اب یا ان کے تناظر میں اس کو نہ لیں، اوور آل لے لیں جنرل. مثلا میں آپ پہ اعتراض کروں، آپ مجھ پہ اعتراض کریں، تنقید کریں، تو عقل و دانش کی روح سے تنقید کے جائز معیارات کون سے ہونے چاہیے؟ ٹھیک ہے، یا اگر قرآن و سنت کی روح سے دیکھیں تو کون سے معیار ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں تنقید کرنی چاہیے؟ وہ دو معیار ہو سکتی ہیں. ایک معیار یہ ہے کہ اگر آپ موجود ہیں، مجھے آپ کی کسی بات سے اختلاف ہے تو میں آپ سے بات چیت کر لوں، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی تصور مبنی بر گمراہی ہے تو اس سے آپ سے بات چیت کر کے دیکھ لیا جائے. یا آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے جو بالکل وضاحت سے آپ کا موقف مجھ تک منتقل کر رہی ہے، تو میں اس کے بعد آپ کے والے سے رائے قائم کر سکتا ہوں. یا پھر تیسری صورت ہے کہ آپ کی کوئی براہ راست تحریر موجود ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو پڑھوں اور اس سے مجھ پر کوئی غلطی واضح ہو جائے. یہ وہ دو تین چیزیں ہیں جو ثبوت کے لیے درکار ہیں کسی پر اعتراض کرنے کے لیے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر بزرگوں پر اعتراض پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ابو محمد محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اعتراض ہو رہا ہے. حضرت سید علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہو رہا ہے. باقی اولیاء، صوفیاء، صالحین پر اعتراض ہو رہا ہے. اور اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ علی مرزا صاحب اس کا کلپ چلاتے ہیں مصباحی صاحب کا. مصباحی صاحب نے کوئی بات کی، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. انہوں نے کوئی بات کی کسی بزرگ کے حوالے سے، وہ اس کو چلاتے ہیں اور اس پر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ بابے نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. کبھی وہ گجرانوالہ والے جو ثاقب صاحب ہیں، مصطفی صاحب، ان کا کلپ چلاتے ہیں، انہوں نے جی فلاں کہہ دیا. کبھی کسی کا چلاتے ہیں، یہ جی دیکھیں بابے کے بارے میں یہ کیا کہتی ہیں. یہ کوئی معیار ہے ان پر تنقید کرنے کا؟ یہ تو مصباحی صاحب پر تنقید بن سکتی ہے، یہ تو فلاں بندے پر بن سکتی ہے، مصطفی صاحب پہ، یہ جو بیان کر رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، مجھ پہ بن سکتی ہے. یعنی ان کے بیان سے یا مصباحی صاحب کے بیان سے یا کسی دوسرے تیسرے کے بیان سے حضرت سید علی حجویری پر تو تنقید نہیں بنتی نا. سمجھئے؟ ان کے بیان سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی پر تو تنقید نہیں کر سکتے نا، حضرت بابا فرید پر تو نہیں کر سکتے. ان پر تو تنقید آپ کریں گے یا تو آپ ان سے مل کے آپ کی براہ راست کوئی پہلو ان کا آپ پہ واضح ہوا ہے تو آپ تنقید کریں، یا ان کی کتاب آپ اٹھائیں، کشف المعجوب لیں، اس سے ٹھیک ہے کچھ چیزوں سے آپ کا اتفاق نہیں، آپ بیان کر دیں. آپ غنیت الطالبین لیں، آپ فتح الغیب لیں، آپ فتح الربانی لیں، رسالہ گشیریہ لیں، عوارف المعارف لیں، مکتوبات لیں، ٹھیک ہے نا، آپ یہ کتابیں لیں. ہاں، اس کتابوں میں آپ جس چیز سے اختلاف کرتے ہیں اختلاف کر لیں، جس سے مانتے ہیں مان لیں. اس سے شخصیت پر کبھی بھی مجروح نہیں ہو سکتی، اور یہ ہر فن میں ہے. جب حدیثیں تک گھڑ کے حدیث میں ڈالیں گے تو کیا آپ حدیثوں کا سارے کا انکار کر دیں گے کہ اس میں کچھ غلط ہیں؟ نہیں کریں گے. تو جس طرح آپ غلط ہونے کی بنیاد پہ ساری حدیثوں کا انکار نہیں کرتے بلکہ غلط کو نکال دیتے ہیں، آپ تفسیری روایات غلط ہونے کی وجہ سے سارا تفسیر کا فن کا انکار نہیں کرتے، اس میں سے غلط روایات نکال دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ فقہ ہونے میں، فقی مسائل میں جن سے آپ اختلاف رکھتے ہیں یا جن کی بنیاد آپ کمزور سمجھتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، لیکن پورے فقہ کا انکار نہیں کرتے. تو اسی طرح بھائی آپ تصوف کے اندر سے صوفیاء کی وہ چیزیں جن کا آپ کا اختلاف ہے، وہ انسان تھے، معصوم تو نہیں تھے نا، غلطی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس حصے کو نکال دیں، باقی اچھے حصے کو مان لیں. لیکن آپ پوری شخصیت کو تو ٹارگٹ نہیں کر سکتے نا، یہ تو ناانصافی ہے. اور پھر اتنی مطلب کمزور بنیادی اور کمزور استدلال پہ کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں جی بابوں کو کیا کہتے ہیں. یعنی یہ تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ بیان کرنے والے پر بھی اور آگے جو بیٹھے ان کی عقل و دانش کا کیا حال ہے کہ ان میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ تو یہ کہہ رہی ہیں. مثلا اب آپ میرے بارے میں کوئی بندہ جا کے کچھ کہتا رہے اور وہ میرے سے پوچھے، سنے، میری تحریر کو پڑھے بغیر جو بندہ میرے بارے میں رائے بنا لے، اس کے بارے میں کوئی ہے اس کا علاج؟ یعنی اس کی کمزور بنیادوں کا آپ اس سے بڑا کیا حل اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور انسان ہے کہ اس کو تو یہی نہیں پتہ کہ تنقید کا اصول کیا ہے. سمجھ آئیے نا، تنقید کا اصول کیا ہے. تو ہمارے ہاں تنقید کا اصول یہ ہے کہ آپ پکڑیں اور چڑھ دوڑیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے، بھائی وہ تو غلط کرامات بیان کر رہا ہے، وہ جو غیر معقول قصے بیان کر رہا ہے، وہ جو جھوٹی روایات بیان کر رہا ہے، اس کا تو ان سے ساتھ تعلق ہے. آپ واضح کر کے بیان کریں کہ یہ جھوٹے قصے ان لوگوں کے ہیں،
وہ شخصیات اس سے اعلیٰ ہیں اور اس سے مبرہ ہیں. ان کا وہ موقف ہے جو ان کی کتاب میں ہے. جس کی کتاب نہیں ہے ظاہر ہے اس کا موقف اگر آپ مستند روایات سے ثابت نہیں ہے تو آپ حسن ظنی رکھیں گے، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ کو کشف المحجوب کے 2 چیپٹر سے اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن آپ پورے کے پوری چیز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیر من الظن، کثیر ظنوں سے یعنی گمانوں سے بچا کرو. جب تم زیادہ گمان کرتے ہو تو اکثر جو ظن ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا گناہ جو مفت میں اپنے کھاتے میں لے جا رہے ہیں. اجتناب کرو کثیر ظن سے، یعنی کثیر گمان کرنے سے، ہر وقت گمان نہ کرو. تو لہٰذا یہ کتنی عقل و دانے سے آ رہی بات ہے کہ بات کرے مصباحی، بات کرے مصطفی صاحب، بات کرے کوئی تیسرا اور اعتراض ہو جی کشف المحجوب پہ، حضرت علی حجویری پہ، شیخ عبد القادر جیلانی پہ، حضرت بابا فرید پہ اور اپنا خواجہ معین الدین چشتی جیلانی پہ اعتراض ہو جائے. یہ اعتراض عقل کے پیمانے کے خلاف ہے. لہٰذا ہم ایک ہی معیار پہ ہر چیز کو ایک معیار پہ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہو تو آپ جھکاؤ ہو جائے، ادھر ہو تو جھکاؤ ہو جائے، ایسا نہ ہو. تو یہ انصاف کے خلاف ہے. اس پر صرف اتنی تنقید بن سکتی ہے جو ان کی کتب سے ثابت ہے، اور کتب سے ثابت ہے تو وہ آپ خود نکال کے بتاتے ہیں جی فلاں حدیثیں جھوٹی ہیں. تو کیا حدیث ساری تو نہیں چھوڑتے، جھوٹی سائڈ پہ کر دیں. تصوف میں بھی چند چیزیں اگر آپ کو لگتی ہیں کہ مزاج کے خلاف ہیں یا آپ ٹھیک نہیں پاتے، غلط پاتے ہیں، قرآن و سنت کے مخالف پاتے ہیں، چھوڑ دیں، ختم بات. سمجھائی بات؟ تو لہٰذا جو تنقید کا رویہ ہے اور لوگ اولیاء صالحین کی گستاخی کا اور ببانگ دہل ان کے لیے غیر محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے احتیاط کرنی چاہیے. آپ اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتے، نہیں پسند کرتے کہ کوئی آپ کے باپ کے لیے کرے. تو وہ تو بڑی اونچی ہستیاں تھیں. اب ان کے اصل حالات ہم تک نہیں پہنچے. ان کے مریدین اور بعد والوں نے جو کتابوں میں تباہی مچائی ان کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں ایک کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی وصال کے 200 سال بعد لکھی گئی. اس کے اندر جو مان لیا خلط ملط لکھا گیا، بھائی اس کے وہ کیسے ذمہ دار ہوئے؟ اب اس کے اندر اگر کسی نے لکھ دی کہ سورج چاند ستارے صبح بھی ان کے پاس آتے تھے اجازت لینے، شام میں بھی آتے تھے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے بتائیے؟ یعنی بندے میں اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ میں نے اگر کسی کا انکار کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کرنا ہے نا، سمجھ والے. تو لہٰذا یہ بنیادیں جس پر مرزا صاحب اور کچھ اور ہمارے دوست، یہ بڑی علمی بحث ہے، اس میں کسی کی کوئی مخالفت وہ ہے ہی نہیں. وسعت ظرفی سے یہ اختلاف ہے علمی، اور اچھا مثبت اختلاف ہے، حوصلہ مند اختلاف ہے، پروڈکٹیو اختلاف ہے، تو یہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس بنیاد پر کبھی بھی آپ بزرگوں کا اور ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے. آپ ان چیزوں کا بالکل ڈٹ کے انکار کیجئے جو انکار کے قابل ہے، اور جو انکار کے قابل نہیں ہے وہ آپ کمزور بنیادوں پہ ان پر انکار نہیں کر سکتے اور ان کا آپ رد نہیں کر سکتے. یہ کمزور بنیادیں ہیں اور یہ غلط بات ہوگی.